الرحمن الرحیم۔ آج ہم دعوت و اصلاح مسلم مسیحی مکالمہ میں آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آج مسیحی ٹیم ہے جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا پہلا موقع ہے، تو پلیز ذرا ایسا کیجئے گا کہ مسیحی حضرات ہوں یا مسلم حضرات ہوں، ٹھیک ہے، اپنے مناظرین کے اوپر اعتماد کیجئے گا، صرف وہ بولیں، وہ اپنے فن کے ماہر ہیں، دونوں صاحبان طرفین میں سے، اور وہ مخالف کو جواب دینا جانتے ہیں۔ آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ آپ بیٹھیے اور گفتگو کو سنیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال جنم لیتا ہے، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے آخر میں موقع دیا جائے گا آپ کو کہ آپ سوال کریں۔ تو میری گزارش ہے کہ بڑے ہی اچھے انداز سے مجھے مدینہ کی وہ مسجد نبوی یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 پادری تشریف لے کے آئے، آپ نے ان کو مسجد میں ان کا انتظام کیا رہنے کا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جو ہے ڈیبیٹ کی، مناظرہ کیا، تو وہ مسجد میں مہمان بھی بن کے رہے اور انہوں نے مناظرہ بھی کیا۔ تو آج بھی یہ مسیحی حضرات ہمارے مہمان ہیں، تو ہم نے انہیں ایک اچھا تاثر دینا ہے، ایک اچھا سبق دینا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی مسیحی، کوئی مخالف اسلام وہ سامنے آ کے دلیل کے ساتھ اعتراض کرے، دلیل کے ساتھ کوئی بھی اعتراض کرے، ہم اس کا جواب دینے کے ہم پابند ہیں۔ وہ لوگ جو بند دروازوں میں بیٹھ کے توہین امیز رویہ اپناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یا کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی توہین کرتے ہیں، ہمارے نزدیک تو جو حضرت مسیح ابن مریم کی توہین کرتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو، وہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے توہین امیز ویڈیوز بناتے ہیں اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہم ان کی سخت جو ہے سرزنش کرتے ہیں۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے آئیں، جو اعتراض آپ کا ہے دلیل کے ساتھ آپ اعتراض کریں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب آپ کو دلیل کے ساتھ دیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، پہلی ٹرن میں ہم نے یہ 40 منٹ جو ہیں وہ رکھے ہیں، دوسری خیر یہ تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں آغاز کرتا ہوں باقاعدہ اس کا تلاوت قرآن کریم سے، تو میں دعوت دیتا ہوں مولانا قاری عمر شوکت صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین ذی وقار، بحمدللہ بڑی یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے جو کرسچن دوست ہیں وہ بھی اہل کتاب ہیں اور ہم مسلم بھی، ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور تمام انبیاء پہ ہمارا بھی ایمان ہے، ان کا بھی ایمان ہے۔ آج کی جو مجلس ہے یہ عام جو روٹین کے جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں ایسی نہیں ہیں۔ یہ مکالمہ جو ہے مسیحی اور مسلم کمیونٹی کے درمیان یہ کسی کو ہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو حق بات ہے وہ بیان کریں گے فریقین، جو بھی ان کے دلائل ہوں گے، تو ان فریقین کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ آپ نے اسیسمنٹ کرنا ہے کہ کون سی بات جو ہے یہ حق ہے، کون سی بات جو حق کے خلاف ہے، اور جو حق بات ہو اس کو بے حیثیت ایک منصف مزاج انسان ہونے کے ہم سب کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ اس میں یہ بات نہیں عائل ہونی چاہیے جی یہ بات تو یہ پادری صاحب کر رہے ہیں میں نہیں مانوں گا، یا یہ حکیم افضل جمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں میں نہیں مانوں گا، نہیں، بلکہ جو بات، جو حقائق اور جو مضبوط دلائل سے جو بات بھی ثابت ہوگی، انشاءاللہ ہم یہاں یہ تفہیم و افہام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ہماری گجرانوالے کی تاریخ میں یہ جو ایک مسیحی اینڈ مسلم جو مکالمہ ہے، یہ مسجد میں پہلے مکالمے ہوتے رہے ہیں گرجوں میں، یہ پہلا جی تیسرا ماشاءاللہ شادی یہ تیسرا مکالمہ کہ جو مسجد میں ہو رہا ہے، اور یہ مسجد عام جگہ نہیں ہوتی، بلکہ صحیح مسلم شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو سلیکٹڈ جگہ ہے، پسندیدہ جگہ ہے، وہ مساجد۔ تو مساجد کا ادب و احترام بھی ملحوظ خاطر رکھنا سب پہ لازم ہے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو فریقین ہیں اول ٹرن آپ کی ہے، ہاں، مکالمے کا جو فائدہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کسی مسلم کے ذہن میں کرسچینٹی کے متعلق کوئی اشکال ہو، وہ دور کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے، یا کسی کرسچن دوست کو مسلم عقائد کے متعلق کوئی اشکال ہو تو اس کو وہ اشکال جو دور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مقصد یہ ہے، مقصد یہ نہیں کہ کسی کی تدلیل کرنا یا کسی کی اہانت کرنا یا اس نیت سے یہ ڈیبیٹ کرنا، مکالمہ کرنا کہ ہم بھی اس کو ہرا دیں گے، نہیں، بلکہ جو حق بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے میں کہتا ہوں یہ جو مکالمات ہیں یہ اکثر ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو دوریاں پیدا کر دیا دشمنان اسلام نے، اور اس وقت جو یورپ کی جو پوزیشن ہے آپ کے سب کے سامنے ہے، یہ ان لوگوں نے جو شریر قسم کے لوگ ہیں انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا یورپین کنٹری میں کہ مسلم کمیونٹی کے خلاف وہ بہت زیادہ تعصب کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ جو مسیحی تعلیمات ہیں جناب سید عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو وہ محبت، پیار، امن و آتش پہ وہ مبنی تھی۔ تو اس لیے آپ سب دوست جو بڑے پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، بڑی توجہ سے آپ دونوں حضرات کی جو گفتگو ہے وہ سماعت فرمائیں، اور پھر یہ آپ نے ڈسیژن کرنا ہے، فیصلہ کر کے جانا ہے کہ کون سی بات حق ہے، کون سی بات نہیں حق۔ اللہ جل جلالہ کے حضور بڑی عاجزانہ استدعا ہے
بڑی عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کے پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی سیمول ایمانویل صاحب کو۔ تو میں یہ کلیئر کر دوں، ہمارے 2 مناظرے طے ہوئے تھے، ایک آج کے دن کا یہ اور کل تھا ہفتے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر، مگر وہ میتھیو صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کی کچھ مصروفیات ہیں اور وہ تیاری نہیں کر سکے، لہٰذا وہ آئندہ کسی وقت پہ مؤخر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ آج کا ہی مناظرہ منعقد ہوگا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بطور ماڈریٹر جناب سیمول ایمانویل صاحب کو۔ میں آپ سب کی خدمت میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت مشکور ہوں حکیم صاحب کا اور آپ ان کی پوری ٹیم کا اور آپ لوگوں کا۔ آپ نے کھلے دل سے ہمیں ویلکم بھی کیا اور آج آپ اچھی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں تاکہ سیکھنے سکھانے کا یہ عمل کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ جب بھی کبھی کوئی ڈیبیٹ یا مناظرہ ہوتا ہے، جیسا مولانا صاحب نے ابھی پیش کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں ہرانا یا جیت کا کوئی عنصر نہیں بلکہ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ تو آج ہم اس نشست سے بہت سی باتیں سیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسلم بھائیوں کے لیے بھی اور مسیحی بھائیوں کے لیے بھی سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہوگا، اور ہم کافی نئی چیزیں اور جو ٹیکسٹ کے مطابق تعلیم ہے اس کے مطابق سیکھیں گے، جو بھی بات ہوگی دلیل سے ہوگی اور ہم اس سے مستفید ہوں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسا حکیم صاحب نے پہلے عرض کر دیا کہ کوئی ایسی آواز یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جو کہ مسجد کے قوانین کے خلاف ہے، ہم اس سے اجتناب رکھیں۔ یہ درخواست مسلم بھائیوں سے بھی ہے، مسیحی بھائیوں سے بھی ہے۔ جب ڈیبیٹ ہو تو برائے مہربانی اپنے فون سائلنٹ پہ کر لیں تاکہ جو مناظر ہیں وہ اس بات سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ آج جو ہماری ڈیبیٹ کا جو مضمون یا عنوان ہے وہ ہے یسوع مسیح کی پیدائش، یا ہمارے جو مسلم بھائی وہ حضرت عیسیٰ نام لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بائبل اور قرآن کے تناظر میں۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ڈیبیٹ کے رولز ہیں اس کو دیکھیں، ہم آج کے دونوں مقررین ان کے ان کی جو اسپیشلٹیز ہیں یا ان کی جو مہارت ہے اس پہ ہم غور کریں گے۔ پہلے حکیم محمد افضل جمال صاحب جو کہ ممبر امن کمیٹی گجرانوالہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فاضل علوم اسلامیہ ہیں، پیشہ کے اعتبار سے وہ طبیب ہیں، اور کئی مناظروں میں وہ حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کے معاون خصوصی کی خدمات بھی انجام دیتے رہے ہیں، اور آج ان کے جو معاون خصوصی ہیں معروف مناظر حکیم محمد عمران ثاقب صاحب ہیں۔ اور جو دوسری طرف ہمارے مسیحی ڈیبیٹر ہیں پاسٹر میتھیو سلیمان صاحب، آپ پاسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، ڈیبیٹر ہیں، 26 مختلف موضوعوں پہ آپ ڈیبیٹس کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی اہم بات ہے کہ جو ہماری جو ڈیبیٹ ہے اس کی جو ڈویژن ہے، اس کے جو حصے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کیس پریزنٹیشن، دونوں فریقین اپنا مدعا بیان کریں گے، اور اپنا جو مدعا بیان کرنے کے لیے ان کے پاس جو وقت ہوگا وہ 40 منٹ کا وقت ہوگا۔ جب دونوں فریقین اپنا مدعا بیان کر چکے ہیں تو اس کے بعد ریبرٹل سیشن ہوگا، وہ 20 منٹ کا ہوگا۔ اس میں دونوں فریقین جو اس کے فریق نے بات کی اس میں جو ایسی باتیں جن کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے وہ اس میں جواب دیا جائے گا۔ تیسرا جو حصہ ہوگا وہ کنکلوڈنگ ریمارکس، خلاصہ پیش کیا جائے گا، اپنی جو
تقریر یا مکالمہ یا مقدمہ پیش کیا ہے اس کو 10 منٹ میں پریزنٹ کیا جائے گا، اور آخری جو سیشن ہے وہ دونوں اطراف سے سوالات کیے جائیں گے مناظر کو۔ پہلے وہ جو مسلم بھائی ہیں وہ جو ہمارے کرسچن ڈیبیٹر ہیں ان کو سوالات کریں گے، اور اسی طرح جب موقع ہو اور کہا جائے تو مسیحی جو ہمارے بھائی ہیں وہ حافظ صاحب کو وہ سوالات کریں گے۔ ٹائم کیپر اچھا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک ادھر سے دو، آپ پھر دونوں پاس بیٹھ جائیں۔ نہیں بیٹھ جائیں نا، ساتھ بیٹھ جائیں۔ اچھا، آپ نے 2 پیپر پہ لکھ لیں، جب 10 منٹ رہ جائیں تو آپ نے پیپر دکھا دینا، جب 5 منٹ رہ جائے پھر بھی آپ نے پیپر دکھا دینا، تاکہ ان کو پھر پتہ چل جائے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے۔ پہلے میں دعوت دوں گا حکیم محمد افضل جمال صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا مقدمہ پیش کریں، اور حکیم صاحب کے پاس جو اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے وقت ہے وہ 40 منٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ محترم سامعین کرام، اہل اسلام اور اہل کتاب مسیحی بھائیوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، ان کا تذکرہ، ان کی سیرت، ان کی شان، ان کی منقبت اور ان کی پیدائش کے متعلق بیان آج کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شان اور ان کا مقام اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ پیارے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والے نبی آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشین گوئی بھی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، سورۃ آل عمران کی 33 نمبر اور 34 نمبر آیت کریمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین، جہان والوں پر۔ فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ فرمایا یہ انبیاء کرام یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ نسب بیان فرمایا ہے، یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ ذریت ہے ایک دوسرے کی۔
اور اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی تھے، وہ پیغمبر تھے، وہ جلیل القدر ہستی تھے۔ نزول قرآن کے وقت کے تمام مذاہب، یہودی مذہب، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت اور اپنا تعلق جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ مسیحی نصارہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد سمجھتے، اور مشرکین مکہ یہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور اہل اسلام مسلمان نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم ان کا ذکر کیا، آل ابراہیم، انہی آل ابراہیم میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا ذکر کیا۔ ہمارے اہل کتاب مسیحی بھائی جو آج ہماری دعوت پہ آج اس مکالمہ میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصارہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا بیان فرمایا؟ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا اور البتہ تحقیق، سورۃ الحدید ہے یہ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت کو جاری کیا اور کتاب کو، پس ان میں سے آگے اولاد میں سے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ان میں سے فاسق بھی ہیں۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور پھر انہی انبیاء کرام کے آثار پہ، انہی کے نقش قدم پہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اور ہم نے انہیں انجیل کتاب عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے جو متابعین ہیں، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی جو پیروی کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ہم نے نرمی رکھی، ان کے دلوں میں ہم نے نرمی رکھی، رأفةً وَرَحْمَةً، ہم نے نرمی رکھی اور ہم نے ان کے دلوں میں رحمت رکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی توصیف بیان کی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، ہم نے ان کے دلوں میں نرمی رکھی اور ہم نے ان کے دلوں میں رحمت رکھی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ میں، فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا کہ اہل ایمان سے، مسلمانوں سے عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ جو آگے ہیں وہ یہودی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا والذین اشرکوا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، مشرکین یہ ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور فرمایا ایمان والوں سے مودت میں، محبت میں، قربت میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں، الذین قالوا انا نصارا، وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بانہم منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ فرمایا اس واسطے کہ نصارہ ان میں دانشمند لوگ ہیں اور ان میں گوشہ نشین لوگ ہیں، ان میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پہ فرمایا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں
جب اللہ کا کلام انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہل کتاب کی یہ صفات، اور اہل کتاب میں سے نصارہ مسیحی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ اللہ کی یاد سے ان میں رونے والے بھی ہیں اور اللہ کے خوف سے سجدے میں گر پڑنے والے بھی ہیں۔ اب ہمارا اصل مضمون ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مناقب اور آپ کی سیرت، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب سیدہ مریم اللہ کے حضور دعا کر رہی ہیں، جب فرشتہ سیدہ مریم کو خوشخبری آگے دیتا ہے، ایک دعا سیدہ مریم کی والدہ نے بھی کی تھی، ایک دعا سیدہ مریم کی والدہ نے بھی کی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالحہ متقی پرہیزگار ایک صالحہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی مریم کی صورت میں۔ ہیکل میں رہنے لگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبے سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف، بڑی فضیلت اور بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اسی سیدہ مریم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی، ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، سورۃ آل عمران 45 نمبر آیت۔ جب فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ دنیا میں اور آخرت میں بڑا وجیح ہوگا، بڑا شرح والا، بڑا مقام اور بڑی عزت والا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح بندوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ مریم کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اور قرآن مجید میں کئی اور صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جب مریم علیہ السلام جب یہ حاملہ ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ مریم سے، ان کے پاس فرشتہ آیا، اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی۔ تو سیدہ مریم بڑی حیران ہوئیں، بڑی پریشان ہوئیں اور کہنے لگی کہ میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی، میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم آکو بغیہ، کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں اور نہ ہی میں
بدکار ہوں، نہ ہی میں بری ہوں، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ حضرات غور فرمائیں، اللہ رب العزت کے کلام پہ، اللہ رب العزت کے یہ اس انداز پہ، اور سیدہ اور سید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، فضیلت اور ان کی اس معجزانہ پیدائش پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو کے ایک شرقی مکان کی طرف بیت المقدس سے ہٹ کے چلی گئیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو، روح القدس کو، جبرائیل امین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک بشر کی صورت میں ان کے سامنے آئے، ایک بشر کی صورت میں ان کے سامنے آئے، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر کہ تو پاک باز ہے، کہ آج تک میں کسی مرد کے سامنے نہیں ہوئی، آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، تو اچانک میرے سامنے آ گیا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہنے لگے بے شک میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں اپنے رب کے حکم سے تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دوں، غلاما زکیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے، فرمایا وجیہا، اور فرمایا سیدا و حصورا، قرآن مجید سردار ہوگا، برائیوں سے پاک ہوگا، اور یہاں فرمایا غلامن زکیہ، پکیزہ پاک باز لڑکا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، تیرے رب کا یہی حکم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے، اور تاکہ ہم تجھے نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے اور اپنی طرف سے خاص رحمت، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ اسے نشانی بنا دے۔ سورۃ انبیاء 91 نمبر آیت، فرمایا واللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، فرمایا مریم صدیقہ وہ عورت، وہ خاتون تھی کہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عزت اور اپنی نموز کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اپنی روح کو اس میں پھونکا۔ وجعلناہا وابنہا، اور ہم نے بنا دیا مریم کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے نشانی، جہان والوں کے لیے نشانی۔ اب فرمایا آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے نشانی کیسے ثابت ہوتے تھے؟ جہان والوں کے لیے نشانی تب ثابت ہوتے تھے جب ان کی پیدائش معجزانہ ہو، ان کی پیدائش معجزانہ، بغیر باپ کے معجزانہ پیدائش۔ اللہ تعالیٰ پہ یہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا، بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، فرمایا آدم سے پھر ہم نے اس کی زوجہ پیدا کر دی، بندے سے اللہ تعالیٰ نے مرد سے عورت کو بنا دیا۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کے لیے تو آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب غور فرمائیں، سب سے پہلے نمبر پہ سیدہ مریم، ان کا اعلیٰ خاندان، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی پاک دامنی،
ان کی نیکی، ان کا تقوی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مریم کو بھی نشانی اور اس کے بیٹے کو بھی ہم نے نشانی بنا دیا۔ اسلام کے اندر جو یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ کسی عام ہستی کے متعلق یہ الفاظ قرآن استعمال نہیں کرتا۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، سورۃ انبیاء 91 نمبر آیت، ہم نے بنا دیا مریم کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی جہان والوں کے لیے نشانی۔ خاندان پہلے بیان کیا، آل ابراہیم، آل عمران، اعلیٰ خاندان بیان کیا، اس اعلیٰ خاندان میں سے مریم، اور اسی اعلیٰ خاندان میں سے پھر اسی مریم صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان میں سے فرمایا عیسیٰ کو ہم نے پیدا کر دیا، عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہم نے انہیں پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن بیان کرتا ہے ترتیب کے ساتھ، سورہ مریم ہی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا، جب انہیں درد جو ہے ایک طرف لے آئی کھجور کے تنے کی طرف، تو کہنے لگی ہائے افسوس، کاش میں اس سے قبل مر چکی ہوتی یا میں بولی بصری ہو چکی ہوتی، یہ کیا میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ یہ الفاظ بڑے کمال کے، ہمیں آگے ان کی وضاحت بیان کرتا ہوں۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، میں نے کسی بشر کو دیکھا نہیں، میں نے کسی مرد کے ساتھ میرے تعلقات قائم نہیں ہوئے، کوئی ایسی نسبت قائم نہیں ہوئی، کوئی ایسا تعلق قائم نہیں ہوا، یہ پھر کیا ماجرا ہے؟ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، یہ قرآن کا منظر کشی جو قرآن نے بیان کی ہے، پاک دامنی جو قرآن نے بیان کی ہے۔ فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم کھجور کا تنا اسے اپنی طرف کھینچ، تجھ پہ تازہ تر کھجوریں تجھ پہ گریں گی۔ فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور اگر کسی کو دیکھے بشر کو تو اسے کہہ دینا اشارے سے ہی کہ میں نے رحمان کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے خاموشی کا، میں کلام نہیں کر سکتی۔ فلن اکلم اليوم انسیہ، میں کلام نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، خوبصورت بیٹا ہے، گود میں اٹھائے ہوئے۔ قرآن نے بیان کیا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، سورہ مریم، اپنی قوم کے پاس آئیں اٹھائے ہوئے اور کہنے لگیں، قوم نے دیکھا کہ یہ مریم، چونکہ مریم جو ہے یہ ہیکل کی ایک خادمہ تھی اور اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا، حضرت زکریا سے نسبت تھی، حضرت زکریا ان سے عزیز داری تھی، تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ یا مریم لقد جئتی شیئا فریہ، یہ تو نے بڑی بری حرکت کی ہے۔ یہود کہنے لگے، بنی اسرائیل کہنے لگے، یہودی کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن کثیر میں اور دیگر کتب میں آتا ہے، فرماتے ہیں ان سے تفسیر میں کہ 40 دن تک نفاس کی حالت میں رہیں اور 40 دن پورے کر کے واپس قوم کی طرف آئیں، تو قوم نے مخاطب کیا یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب ہارون کی بہن کیوں کہا؟ ایک تو ہارون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام،
ہارون علیہ السلام میں اور سیدہ مریم میں بہت سارا فرق ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا سنن نبی داود میں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران میں بھیجا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھ سے، نجران کے مسیحی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ قرآن میں تم لوگ پڑھتے ہو یا اختہ ہارون، قرآن میں پڑھتے ہو یا اختہ ہارون، مریم صدیقہ کے متعلق اے ہارون کی بہن۔ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزر چکے، تو لیکن پھر یا اختہ ہارون کیوں پڑھتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں میں واپس مدینہ پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام سے میں نے بیان کیا کہ مجھ سے مسیحیوں نے یہ سوال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے انبیاء اور اولیاء کے نام پہ اپنے نام رکھا کرتے تھے، اپنے اولیاء اور انبیاء کے نام پہ اپنے نام رکھا کرتے تھے، اسی لیے ہارون کی طرف نسبت کر کے کہا یا اختہ ہارون کہ اے ہارون کی بہن۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریم کا اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ اس کی طرف حضرت ہارون کی طرف نسبت کر کے، جس طرح مسیح ابن داؤد، بائبل میں آتا ہے مسیح ابن داؤد، ٹھیک ہے، اب حضرت داؤد علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام میں بہت زیادہ بڑی پشتوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے، ایک روایت کے مطابق 41 پشتوں کا فرق ہے اور ایک کے مطابق 26 پشتوں کا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہی، ایک کے مطابق 41 پشتوں کا فرق ہے اور ایک کے مطابق 26 پشتوں کا فرق ہے، لیکن مسیح ابن داؤد کہا، ٹھیک ہے۔ تو یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بچے کی طرف اشارہ، میں نہیں جواب دوں گی، یہ بچہ بولے گا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں خدا ہوں نہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا میں جہاں بھی ہوں، اور مجھے حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے والدہ سے، والدین نہیں کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے والدہ سے، چونکہ والد تو ان کے تھے ہی نہیں، اللہ نے بن باپ کے، یہ معجزانہ پیدائش تھی۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے والدہ کا فرما بردار لکھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سخت، سرکش اور بدبخت نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت کیا ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ ابھی ماں کی گود میں ہے اور اپنی موت کا بھی ذکر کر دیا کہ جس دن مجھے موت آئے گی، ٹھیک ہے۔ خدا جو ہے، خدا مرتا نہیں ہے، خدا کو تو موت آتی نہیں ہے، خدا کو نہ نیند آتی ہے، نہ خدا کو اونگ آتی ہے، نہ خدا کھاتا ہے، نہ خدا پیتا ہے، نہ خدا سوتا ہے، نہ خدا آرام کرتا ہے، نہ خدا کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ خدا کو کسی قسم کی یہ دنیاوی حاجت ہوتی ہے، خدا ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب حضرات آئیے اس پاک باز اور اس بہترین جو خاندان ہے ان کے سلسلہ نسب کی طرف اب آئیے۔ یہ قرآن نے جو بیان کیا،
قرآن نے آل ابراہیم اور آل عمران کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ بہترین لوگ تھے، یہ اچھے لوگ تھے، پاک باز لوگ تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، یہ معصوم لوگ تھے، یہ کائنات کے بہترین یہ لوگ تھے۔ یہ قرآن کا بیان کردہ یہ منظر ہے، یہ قرآن کے بیان کردہ حقائق ہیں سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، بائبل کی طرف جاتے ہیں، تو بائبل میں جب ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں، خدا کا شجرہ نسب، اللہ رب العالمین کا شجرہ نسب ہے؟ ہاں، شجرہ نسب نہیں ہے، وہ تو ازل سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، اس کا شجرہ نسب نہیں ہے۔ سیدنا یسوع مسیح علیہ السلام کا شجرہ نسب انجیل نے بیان کیا ہے، لوکا نے بھی بیان کیا ہے، مقدس لوکا نے اور مقدس متی نے شجرہ نسب بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شجرہ نسب، جب ہم شجرہ نسب کو دیکھتے ہیں تو ایک حقیقت سامنے آتی ہے، ایک اس طرح سمجھ لیں کہ ایک، چونکہ ہم نے قرآن کا بھی مطالعہ کیا، پھر ہم بائبل کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، بائبل بھی دیکھتے ہیں، چونکہ ہم ایک مذاہب کے طالب علم ہیں، میں بھی ایک مذاہب کا ایک ادنا سا، میتھیو بھائی ایک ادنا سا طالب علم، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ جب ہم پھر بائبل کو دیکھتے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق، تو ایک تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے ہمیں، وہ دھچکا لگتا ہے۔ دھچکا یہ لگتا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا شجرہ نسب روح القدس نے صرف مقدس متی کو اور مقدس لوکا کو بتایا، باقی مقدس مرکز اور مقدس یوحنا ان کو نہیں بتایا۔ اور شجرہ نسب کے متعلق پھر اختلاف کافی پایا جاتا ہے۔ مقدس لوکا کے مطابق 41 پشتیں بنتی ہیں، 41 پشتیں مقدس لوکا کے مطابق، اور مقدس متی کے مطابق جو ہے یہ 26 یہ پشتیں بنتی ہیں، داؤد علیہ السلام سے لے کر، اور پھر اس کے درمیان جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان بڑا اعلیٰ ہے، کوئی اس خاندان کے اندر ہم سمجھتے ہیں نبی کا خاندان بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، رسول کا خاندان بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا نا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا اعلیٰ خاندان تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خاندان، اس میں سارے سردار تھے، اس میں پاک باز لوگ تھے، اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے۔ اور جب سیدنا مسیح علیہ السلام کا جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو اس شجرہ میں ہمیں نظر آتے ہیں کچھ عجیب سے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک ہمیں اس شجرہ میں ملتے ہیں فارس اور ایک زارخ، ٹھیک ہے، ایک فارس اور ایک زارخ، یہ مقدس لوکا نے یہ شجرہ جو بیان کیا ہے، فارس اور زارخ۔ فارس اور زارخ یہ کون تھے؟ فارس اور زارخ جو شجرہ مقدس لوکا نے بیان کیا، اس میں ایک نام فارس آتا ہے، ایک نام زارخ آتا ہے۔ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوئے، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے یہودا، ٹھیک ہے، اور یعقوب سے یہودا، ٹھیک ہے، اور یہودا سے فارس اور زارخ، یہودا سے فارس اور زارخ پیدا ہوئے۔ اب یہ فارس اور زارخ یہ سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے شجرے میں دو بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے متعلق کتاب پیدائش باب 38 آیت 6 سے
یہودا نے اپنے پہلوٹے بیٹے عیر کے لیے ایک عورت بیائی، ایک عورت سے اس کا نکاح کہ اس عورت کا نام تھا تمر، اس عورت کا نام تھا تمر۔ یہودا یہ کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہودا نے اپنے بیٹے عیر کا نکاح کیا ایک عورت تمر سے، اور یہ بیٹا عیر جو ہے یہ فوت ہو گیا۔ دوسرے بیٹے سے تمر کو بیاہ دیا، وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا بھی نابالغ تھا، یہودا کا تیسرا، بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیسرا بیٹا بھی نابالغ تھا، تو کہنے لگے اس کے بالغ ہونے تک جو تمر ہے نا میری بہو، اسے اپنے میکے بھیج دیا کہ میرا تیسرا بیٹا بالغ ہو جائے گا تو پھر تمر سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ پھر تمر جب اپنے میکے میں تھی، یہ پیدائش 38 باب ہے، تمر اپنے میکے میں تھی، اسے اطلاع ملی کہ اس کا سسر یہودا اپنی بھیڑوں جو ہے نا، بھیڑاں جنہوں سے پنجابی جانے، بھیڑوں کے بال کترنے تمنت آ رہا ہے، تمنت شہر جگہ کا نام ہے، وہاں آ رہا ہے۔ تو تمر جو ہے ان کی بہو، اس نے چہرہ ڈھانپا، چہرہ ڈھانپ کے رستے میں آ کے بیٹھ گئی۔ یہودا کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی بہو ہے، اس لیے اس سے معاملات طے کیے، اپنے سسر سے تمر نے معاملات طے کیے۔ وہ معاملات طے کرنے سے تمر جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، تمر جو ہے اپنے سسر سے حاملہ ہو گئی۔ جب اپنے سسر سے حاملہ ہوئی اور تمر جی ہاں جی، یہ شجرہ نسب جو ہے یہ سارا یہ بیان ہے، شجرہ نسب، ہاں جی وہ میں نے حوالے بتا دی ہوں نا، حوالے بتا دیے۔ اب جب یہ تمر جو ہے، یہ تمر نے جو پھر بچہ جنا، حاملہ ہوئی، تمر نے جو بچہ جنا، اس کی آگے نسل سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑا دچکا لگا ہمیں اس بات سے کہ یہ بات مناسب نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ لکھا ہوا ہے، استثناء 22:2 لکھا ہوا ہے، کوئی حرام زادہ 10ویں پشت تک خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہونے پائے۔ خداوند کی جماعت میں، یہ انبیاء، یہ پاک بازوں کی جماعت میں کوئی حرام زادہ 10ویں پشت تک جو ہے کوئی شامل نہ ہونے پائے۔ اور پھر بائبل جو ہے تورات زانیہ کو سنسار کی سزا لکھتی ہے، بائبل تورات جو ہے سنسار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک نسب نامے میں ایک عورت راہب آتی ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا۔ اس کے متعلق آتا ہے عبرانیوں 31:11، یہ راہب عورت۔ اب یہ ہم نہیں کہتے، یہ بائبل نے ہی یہ شجرہ نسب بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور نسب نامے میں جو راہب ایک عورت آتی ہے وہ فاحشہ عورت ہے۔ اب یا فاحشہ عورت کو سنسار کیوں نہیں کیا گیا؟ تورات اسے فاحشہ کہتی ہے، بائبل اسے فاحشہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جاسوسوں کو، بنی اسرائیل کے جاسوسوں کو اپنے ہاں پناہ دی، اس واسطے نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور فارس اور زارخ انہیں بیان کیا تورات نے، کتاب پیدائش نے، کہ یہ نسب نامے کے اندر یہ کس سے پیدا ہوئے؟ تمر نے اپنے سسر سے حاملہ ہوئی۔ یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں، اور جب یہ فضائل اور مناقب، ہم تو فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ مردوں میں تو بڑے کامل ہوئے، عورتوں میں کامل جو ہے وہ سیدہ مریم ہے، عورتوں میں کامل سیدہ مریم ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بیان فرمایا، اور یہ فضائل کے اندر، مناقب کے اندر، ہم تو یہ فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے مناقب یہ بیان ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بیان فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ایک آدمی اپنی لونڈی کی اچھی تربیت کرے، اسے اچھی تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کرے تو اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں، اور جب ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائے پھر مجھ پر بھی ایمان لائے، اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں، اسے بھی 2 ثواب ملتے ہیں۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، فرمایا پھر مجھ پہ ایمان لایا، دگنا اجر اسے ملتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہاں جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام تھے، فرمایا گٹھا ہوا بدن تھا، چوڑے سینے والے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گندمی رنگت تھی۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کے اندر سیدہ مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بڑی کثرت سے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں، بڑی کثرت سے فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے، سیدہ مریم کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ اور جب شجرہ ہم نے پڑھا، اور شجرے کے متعلق اور بھی بڑی ساری باتیں ابھی جو وقت کی قلت کے باعث رہ گئیں۔ عزیز دوستو، آخری بات جو ہے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے جنے ہوئے نہیں تھے۔ جب ہم پڑھتے ہیں انجیل کو، انجیل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں، انجیل مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں اللہ اکبر فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، مریم 35 نمبر آیت۔ فرمایا یہ ہے عیسیٰ ابن مریم قول الحق، فرمایا جو حق بات ہے، سچ بات ہے، حقائق ہے، حقیقت ہے، وہ یہ ہے اللہ جی فیہ یمترون، فرمایا جس میں یہ لوگ مسیحی لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد پکڑے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فإنما یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ اس کے کلمہ کن سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتاب فادر ایمانوئیل آسی، یہ ان کی چھپی ہوئی کتاب، مسیحیوں کی چھپی کتاب، مکتبہ عناوین پاکستان جی ٹی روڈ سادو کی، ٹھیک ہے، یہ چھپی کتاب ہے۔ اس کتاب کا عنوان ہے عورتوں میں مبارک، عورتوں میں مبارک، اور یہ بائب کا ہے روح القدس کی دلہن، روح القدس کی دلہن، یہ لکھا ہوا ہے روح القدس کی دلہن۔ سیدہ مریم کو روح القدس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خدا کی دلہن قرار دیا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو الفاظ استعمال ہوئے، لکھا ہے یوحنا 3:16، کیونکہ خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اکلوتا بیٹا۔ اور اکلوتے بیٹے کے لیے الفاظ کیا استعمال ہوئے؟ یونانی بائبل میں لفظ ہیں مونوجین، مونوجین، ٹھیک ہے، لکھا گیا۔ انگلش میں کہتے ہیں اونلی بیگاٹن، اونلی بیگاٹن۔ یہ لفظ وہاں استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں مرد عورت کا تعلق قائم ہو اور پھر بیٹا جنا جائے، یہ لفظ وہاں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لفظ وہاں استعمال ہوتے ہیں۔ یہی الفاظ مونوجین یہ یونانی میں، اور اونلی بیگاٹن، اونلی بیگاٹن آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میرے مسیحی بھائی بھی اور مسلم بھائی بھی، کوئی ڈکشنری کھول کے آپ دیکھ لیں انگلش کی، بیگاٹن کہتے ہیں وہ بیٹا جنا ہوا جو مرد عورت کے اختلاط سے پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ جب بیگاٹن کا لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا کے ساتھ نسبت کر کے بولا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا
نعوذ باللہ معاذ اللہ مریم، سیدہ مریم، ان کا خدا سے تعلق قائم ہوا اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ قرآن اس عقیدے کی تردید کرتا ہے، ہم اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جو ماں کی گود میں کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ تھا فرمایا قول الحق، سچی بات، حقیقت۔ اور ابھی دلائل تو بہت سارے ہیں، لگتا ہے مجھے وقت ہو گیا۔ یہ کلام مقدس، یہ کیتھولک بائبل ہے، ٹھیک ہے، یہ کیتھولک بائبل ہے، ٹھیک ہے، کلام مقدس، اس میں نشید الاناشید یہ باب ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے بعض روحانی، ٹھیک ہے، نشید الاناشید یعنی غنائے سلیمانی کا الہامی مصنف صوفیانہ طور پر دلہا اور دلہن کی عشقیہ گفتگو کی تمثیل، دلہا اور دلہن۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مسیحی بھائیوں یہ عقیدہ چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، دلہا اور دلہن، دلہا اور دلہن کسے کہتے ہیں؟ دلہا اور دلہن میاں بیوی کو کہتے ہیں دلہا اور دلہن۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ عقیدہ اسے سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شان اور ان کی منقبت اور ان کے فضائل، اس سے بہت بڑی ضرب لگتی ہے۔ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے پاک تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من والد سبحانہ، اللہ کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد پکڑے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، ان تمام حاجات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آگے گفتگو انشاءاللہ چلتی۔ بات ہو رہی تھی دلائل کی، فضائل کی اور فضائل اور مناقب کی۔ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے فضائل اور مناقب آپ سماعت کر رہے تھے۔ حضرت مریم، ان کی پاک بازی، پاک دامنی، طہارت اور پاکیزگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت، پوری سورہ مریم جو ہے ان کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، پوری قرآن مجید میں ایک سورت۔ اس کے بعد کئی سورتوں میں تذکرہ۔ جب کہ ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، اناجیل اربع کو دیکھتے ہیں، تو سیدہ مریم جو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، ان سے زیادہ تذکرہ ایک عورت مریم مگدلینی، اس کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ وہ ایک عورت تھی اور اپنے بالوں سے سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے پاؤں صاف کیا کرتی تھی، پاؤں کو عطر لگایا کرتی تھی، اور اس کے متعلق اچھے الفاظ انجیل میں نہیں آتے، اس کا تذکرہ زیادہ۔ اور سیدہ مریم علیہ السلام، ان کا تذکرہ تھوڑا بڑھ کے، کوئی تھوڑا بہت جو تذکرہ ہے بھی، وہ بھی کوئی اچھے انداز میں نہیں ملتا، وہ بھی اچھے انداز میں تذکرہ نہیں ملتا۔ مثلا ایک جگہ پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک شادی پہ جاتے ہیں، وہاں میں اور شراب چل رہی ہے وہاں، تو سیدہ مریم جو ہے وہ میں مانگتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، میں مانگتی ہیں۔ ایک جگہ پہ، ایک موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے شاگرد کہتے ہیں جی باہر آپ کی ماں اور بھائی باہر بلا رہے ہیں۔ کون میری ماں، کون میرے بھائی؟ میرے بھائی تو یہ ہیں جو بیٹھے ہیں سامنے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، سیدہ مریم کا تذکرہ اتنا اچھا نہیں ملتا ہمیں بائبل میں، اناجیل اربع میں اتنا اچھا تذکرہ نہیں ملتا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح کہ آغاز میں نے بیان کیا کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہے، قرآن نے معجزانہ پیدائش بیان کی اور لفظ یہ استعمال کیے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ معجزانہ پیدائش ہے۔ جبکہ بائبل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باب ثابت نہیں کر سکتی، بائبل عیسیٰ علیہ السلام کو بن باب ثابت
نہیں کر سکتی۔ بلکہ جب ہم انجیل لوکا دیکھتے ہیں تو انجیل لوکا باب 3 آیت 23 لکھا ہے، تب یسوع کی عمر قریباً 30 برس کی ہونے لگی اور یہ گمان کیا جاتا تھا کہ وہ بیٹا یوسف کا تھا، وہ بیٹا یوسف کا تھا۔ یوسف کو ایک یوسف کا ذکر آتا ہے سیدنا مریم کے ساتھ۔ اب جو بائبل ہے پروٹسٹنٹ بائبل، انہوں نے منگیتر لکھا ہے، منگیتر کے ساتھ آنا، منگیتر کے ساتھ جانا، منگیتر کے ساتھ سفر کرنا، یہ کم از کم ہمارے ہاں اسے اچھا فعل نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو کیتھولک بائبل ہے، کیتھولک بائبل یہ ثابت، کیتھولک بائبل منقوحہ لکھتی ہے، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع مسیح پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ یہ کیتھولک بائبل ہے۔ کیتھولک بائبل ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہاں شوہر لکھا ہوا ہے، یہاں جو ہے شجرے میں شوہر لکھا ہوا ہے۔ کیتھولک بائبل جو ہے، کیتھولک بائبل یہ منقوحہ لکھتی ہے یوسف کی، سیدہ مریم کو منقوحہ لکھتی ہے کیتھولک بائبل۔ اور اسی طرح یہ ہے یہ مقدس لوکا باب 2، ٹھیک ہے، تاکہ اپنی منقوحہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے، ٹھیک ہے، باب 2 یہ کیتھولک بائبل ہے۔ یہاں یوسف کی منقوحہ اور اور پروٹسٹنٹ بائبل وہ منگیتر لکھتی ہے۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، ایک مفسر صاحب کی، وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم مریم کا شوہر ثابت کریں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم مریم کا شوہر ثابت کریں۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم پاک دامنہ ہی تب ثابت ہوتی تھی جب اس کا شوہر ثابت کیا جائے۔ یہ بھی لاہور فیروز پور کی یہ بائبل چھپی ہوئی ہے، یہ تفسیر مفسر جو ہے وہ یہ بات لکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب یہاں جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل سے عیسیٰ علیہ السلام بن باپ ثابت نہیں ہوتے، وہاں تو شوہر بھی لکھا ہوا ہے، منگیتر بھی لکھا ہوا ہے، اور منقوحہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر فارسی بائبل مطبوعہ 1987 وہاں لکھا ہے وخود عیسیٰ وقتے کے شروع کرد قریب بسے سالہ بود و حسب گمان خلقے پسرے یوسف، کہ جب 30 سال کے یوسف تھے تو لوگوں کے نزدیک یہی گمان تھا کہ یہ یوسف کے بیٹے ہیں۔ اور عربی بائبل مطبوعہ لبنان 1995 یہ عربی وکان یسوع فی نحو 30 من العمر عندما بعد رسالتہ وکان الناس یحسبونہ ابن یوسف، لوگ یوسف علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن یوسف ہی سمجھتے تھے۔ اور انگلش بائبل نیو انٹرنیشنل ورشن وہاں بھی یہی عبارت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ یہ عبارت لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ ابن یوسف ہی سمجھتے تھے، اور رشتہ دار قرابت دار ارد گرد کے لوگ متی 13:55 مرکز 2 6 اور 3 لکھا ہے، کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں، اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اسی طرح عبارت متی کی، اسی میں متی باب 12 آیت 46 اور لوکا باب 8 آیت 19 باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور بہنیں وہ بھی باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں، پورا وہ ثابت، پھر وہ اکلوتے تو نہ رہے۔
یہ سارا یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یوحنا باب 6 آیت 42 میں اس زمانہ کے یہودیوں کا بھی یہ قول لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں، جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے نشانی بنایا جہان والوں کے لیے۔ یہ عزیز دوستو، یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا، جب کہ بائبل اور اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں یہ اس قسم کی عبارتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جو کیتھولک بائبل ہے، یونانی متن کے اندر بھی یوسف یہ منگیتر ہی لکھا ہوا ہے، جبکہ پروٹسٹنٹ بائبل کے اندر منگیتر جو ہے منکوہا کو، شوہر کو گڑبڑ کر کے وہ منگیتر بنا دیا گیا۔ شوہر کا لفظ اور منکوہا، شوہر اور منکوہا، پروٹسٹنٹ بائبل کے اندر اسے منگیتر کا لفظ بنا دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سیدہ مریم ان کی پوزیشن کو مشکوک بنانے کے لیے یہ ایک یہودی سازش تھی کہ یہود شروع سے انبیاء کے دشمن رہے ہیں، اور اس یہودی سازش کے نتیجے کے طور پہ یہ گڑبڑ ہوئی۔ یہودی سازش کے نتیجے کے طور پہ یہ معاملہ ہوا کہ شوہر ثابت کیا گیا اور کہیں منگیتر ثابت کیا گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بار بار ابن یوسف لکھا گیا، بار بار یوسف کا بیٹا، بڑائی کا بیٹا، نجار کا بیٹا، یہ بار بار لکھا گیا۔ ہم سمجھتے یہ صرف سیدہ مریم ان کی پوزیشن کو اور حیثیت کو مشکوک ثابت کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن جو حقائق بیان کرتا ہے، قرآن جو پوزیشن بیان کرتا ہے، وہ حق اور سچ بیان کرتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔